आदाब, मैं हूं सनम एजाज। एजेंडा लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासत में तालीम का मैदान। तालीम के मैदान पर कई सवाल खड़े होते हैं और एक बड़ा सवाल खुद तालीम के वजीर ने हालिया दिनों असम्बली के इजलास के दौरान भी उठाया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी मुद्दे हैं और तालीम के मैदान के साथ साथ अब मुलाजमीन का मुद्दा भी है। मुलाजमीन के साथ साथ अब नई सरकार की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी सामने आई है। इन सारे मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राय भी दोगते हैं। ईजैक एक बड़ा फोरम भी है और ईजैक इस हफ्ते हड़ताल पर भी जाने वाला है। ईजैक की बड़ी मांगे हैं। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई बात होती है ईजैक का नाम सबसे पहले ही आता है और 1990 के बाद जब जम्मू कश्मीर में सियासत से लेकर तालीम के मैदान पर बात हुई तो कहा यही गया कि जम्मू कश्मीर में कुल मिला के सरकारी दफातर में 110 दिन ही काम होता है। 365 दिनों में कुछ हड़ताल के नाम, कुछ बाकी मामलात के नाम, कुछ सैलाब के नाम, और 110 दिनों में जम्मू कश्मीर के तालीमी मैदान में आम बच्चे को कितनी तालीम मिलती होगी, ये सवाल भी उठता ही है। लेकिन अब ईजैक हड़ताल पे है और इस हफ्ते एक बड़ी हड़ताल करने की धमकी भी दे रखी है। हड़ताल होगी, स्कूल बंद होंगे, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के स्कूली मैदान पर, तालीम के मैदान पर इन हड़तालों का, इन मामलात का कोई असर पड़ेगा? ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज ईजैक के प्रेसिडेंट अब्दुल क़य्यूम वानी साहब। खुशामदीद अब्दुल क़य्यूम वानी साहब आपका। आप हड़ताल कर रहे हैं, इस हफ्ते आपकी हड़ताल है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है पूरा साल सैलाब में डटा रहा, बाकी मामलात में डटा रहा, अब आपकी हड़ताल, जैसे मौसम शुरू हुआ, अच्छा मौसम आने लगा, आपकी हड़ताल आना शुरू होगी, वजह क्या है? कहाँ जाएगा हमारा बच्चा? जनाब सनम एजाज साहब, पिछले 7 महीनों से हमारे उसातिज़ा 40,000 उसातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। हमने 7 महीने काफ़ी सहा है। हमने कोशिश की कि हम हड़ताल पर ना जाए, हमारे बच्चों को तकलीफ ना पहुँचे। इस सिलसिले में मैं एक आला साथी टीम के साथ दिल्ली भी चला गया। HRD मिनिस्ट्री से मेरी बात हुई, वहाँ के सेक्रेटरी से बात हुई, वहाँ की मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई, वहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई और वहाँ से होके उन्होंने मुझे कहा कि आपके 48 करोड़ जो आपका पैसा है प्लान का, वो प्लान डिपार्टमेंट से आप रिलीज़ करवाए, हम आपको पहला इंस्टॉलमेंट भी छोड़ेंगे, वो दूसरा इंस्टॉलमेंट छोड़ेंगे। जब मैं वहाँ से आके मैंने यहाँ से प्लानिंग कमिश्नर साहब से बात की, फाइनेंस कमिश्नर से बात की, हमने 4800 करोड़ रुपए रिलीज़ करवा के, और तब से भी 3 महीने हो गए हैं, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। जब मैंने दूसरी दफ़ा उनसे बात की, अब वो कहते हैं कि आपके 135 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने आज तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे दिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली से पैसा आया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दूसरे मुद्दों पर खर्च किया, उस्ताद का पैसा उन्होंने दूसरे मुद्दों पर खर्च किया, हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। मरकज़ ने हमें 2014 को हमें 500 करोड़ पहला इंस्टॉलमेंट मिलता था और दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 520 करोड़। हमें अभी मरकज़ के पास 2014 में से पहले इंस्टॉलमेंट से 132 करोड़ पेंडिंग है और 2014 का दूसरा इंस्टॉलमेंट है 520 करोड़, वो फुली पेंडिंग है और 2015 की बात ही नहीं। यही 600 करोड़ अगर मरकज़ ने हमें रिलीज किए होते, रियासती सरकार ने सीरियसली इस मामले पर बात की होती, अगर उन्होंने टीचर्स की पेन को सहा होता, उनके दिल में दर्द होती, तो यह मामला कब का हल हुआ होता। वो इसमें नॉन सीरियसनेस दिखा के 7 महीनों से हमारे तनख्वाहों से टीचर महरूम है। अल्लाह रसूल की कसम खाकर कहता हूं, कल मैं अबूरा गया, वहां मैंने एक RT टीचर को झंडा लेके वो घूम रहा था सड़क पे। मैंने कहा ये टीचर है, इसको क्या दो, ये जहनी तौर इसका जहन खराब हो गया, इसके वालिदीन कैंसर पेशेंट है, उनको 7 महीनों से दवा नहीं मिली, ये जहनी तौर इसका जहन खराब हो गया, ये पागल हो गया, पागलपन के शिकार हो गए टीचर। उनके बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है, उनका GP फंड 6 महीनों से जो अपना GP फंड था वो नहीं मिलता है, उनका जो NPS स्कीम के तहत 10% सरकार की तरफ से वो भी नहीं मिलता है। हमने 6 महीने इंतजार करके, और आज भी हमने बच्चों के मुस्तकबल को मद्देनजर रखते हुए एज ए सन ऑफ द सॉइल, आज भी हमने पहले इंस्टेंस पे हड़ताल नहीं दी। हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा है, 21 अप्रैल को हमने रखा था, क्योंकि अब नारबल में ये एक मासूम तालिब इल्म की मतलब शहादत के बाद हमने ये प्रोग्राम वॉकर किया। हमने 25 अप्रैल को अब जम्मू श्रीनगर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है और श्रीनगर से डायरेक्शन ऑफिस से हम सीधे चीफ मिनिस्टर की कोठी पर जाएंगे, वहां एहतजाज करेंगे। और जम्मू में आज हमारा प्रोटेस्ट चलता है, करगिल में भी आज प्रोटेस्ट चलता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे मामले पर सीरियसली देखे, क्योंकि महकमा तालीम की एक मिसाल है, एक बाग की मिसाल है। बाग में अगर बागवान खुश न हो, अगर बागवान बीमार हो, तो आप कहां तवक्का कर सकते हैं कि बाग से, फूलों के बाग से आपको महक और खुशबू आपको मिल सके? ये तो बेवकूफ, ये तो पागलपन है। क्योंकि पहले हमें देखना है कि बागवान खुशहाल हो, बागवान सेहतमंद हो, बागवान जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो। अगर बागवान को ऐसे हालात पैदा किए जाए,
وہ ذہنی طور مفلوج ہو جائے, وہ جسمانی طور مفلوج ہو جائے, اس کی فیملی پرٹرب ہو جائے, اس کا سوشل سٹیٹس ختم ہو جائے, تو ہم باغ تو خوشبو نہیں آئے گی, باغ تو پھلا پھولے گا نہیں. تو اس چیز کے لیے یہاں کی سرکار ذمہ دار ہے, یہاں کی بیوروکریسی ذمہ دار ہے. میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحب سے یہ بات کی, میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے, درابو صاحب سے یہ بات کی, میں بی بی ویاس سے ملا, سب سے مل کے مجھے پتا چلا اب مرکز پیسے دینے والا نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ آرڈر نکالا ہے, جب تک اسٹیٹ گورنمنٹ ہمیں پرانے پیسوں کا حساب نہ دے. اس وقت میں کہتا ہوں, اس وقت 80 کروڑ ہمارا ریونیو کمپوننٹ سرکار کے پاس پڑا ہے, 26 کروڑ ہمارے ٹوائلٹ کے پڑے ہیں سرکار کے پاس, 50 کروڑ ہمارے کیپٹل کمپوننٹ کے سرکار کے پاس ہے. اور میں نے اس میں پرسنل مطلب انٹرفیئر کر کے جو آج تک یہ 2-2 3-3 مہینے نکالے, یہ میں جانتا ہوں, میرا خدا جانتا ہے یہ پیسے کیسے نکلے. اور اب صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے, اب ہماری جان پر آ گئی ہے. اب ہم کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بھی ہم پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی میدان میں ان کو نقصان اٹھانا نہ پڑے. ایک معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں بیوروکریسی کا, ایڈمنسٹریشن کا, نئی سرکار بنی ہے, معاملہ تو پچھلی سرکار سے چلتا آ رہا ہے. آپ نے پچھلی سرکار سے بھی بات کی, نئی سرکار سے آپ نے ٹیک اپ کیا. دیکھیے یہ گناہ پچھلی سرکار کے بھی ہیں, اور نئی سرکار نے بھی سیریسلی اس میں نہیں سوچا, کیونکہ میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے بات کی. اگر انہوں نے 31 مارچ سے پہلے 134 کروڑ روپے ریلیز کیے ہوتے تو ہم نے مرکز سے 560 کروڑ ریلیز کروائے ہوتے, تو 5 مہینے کی تنخواہ نکلتی. اس وقت بھی انہوں نے سیریسلی نہیں سوچا. یہ بھی سیریسلی ابھی تک بھی سیریس منہ ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. یہ پریویس سرکار سے ہی ہماری 3-4 مہینے کی تنخواہ تو بند تھی, اب 3-4 مہینے اس سرکار کے ہو گئے, یہ 7 مہینے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریارٹی پہ سرکار کو اس سیکٹر کو رکھنا چاہیے. اور دلی والوں نے بھی, دلی والے پہلے ڈائریکٹ سوسائٹی کو پیسہ ڈالتے تھے, اب پچھلے سال سے انہوں نے یہ پیسہ ڈائریکٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ڈالا ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ وہ پیسہ دوسرے مدوں پر خرچ کر کے پھر پیس ملز میں ہمارے محکمے کو ڈالتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اگر پیسہ مرکز سے آیا, مرکزی اسکیم کا پیسہ ڈائریکٹ مرکزی اسکیم میں آنا چاہیے, وہ اسٹیٹ فائنانس سیکٹر میں نہیں جانا چاہیے. ایک استاد کی بہت عزت ہوتی تھی. ہم اپنی بات کریں, ہمارے والدین کی بات کریں, استاد کو ایک بڑا رتبہ ہوتا تھا. لیکن اب جس طرح سے اس استاد کو اب ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, استاد کی عزت کم ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ بھی ایک استاد ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے محکمے کے ساتھ یا آپ کے اس پیشے کے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیے ہمارے مڈ ڈے میل اسکیم ہے, مڈ ڈے میل اسکیم میں ہمارے استادوں پر پریشر بڑھ رہا ہے. بچوں کو دے دو مطلب چاول, دال, روٹی, وہ ادھار دیتا ہے دکاندار سے پیسہ. 9 مہینے 1 سال تک دکاندار کو پیسہ نہیں ملتا ہے. 7 مہینے سے تنخواہ اس کی بند ہے, اب اس کو کوئی ادھار نہیں دیتا ہے, اس کے بچے پریشان ہیں. تو سوسائٹی میں عزت کہاں سے آئے گی جب فائنانشلی طور اس کی کمر توڑی گئی, اس کو سوسائٹی میں پریشان کیا گیا, تو عزت کہاں سے آئے. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اگر تنخواہ نکلنا چاہے وہ ایک استاد کو نکلنا چاہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ استاد کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے. اور میں بھی وکالت نہیں, اگر میرا بھی استاد, میرا بھی کوئی افسر محکمہ تعلیم میں کرپشن میں انوالو ہو, کسی مورل ڈیگریڈیشن میں انوالو ہو, ہم چاہتے ہیں it should be punched in broad daylight. ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کا تعلق ہے, اس محکمہ تعلیم کو 47 سے آج تک ایک لیبارٹری سمجھتے ہیں لوگ. لیبارٹری سمجھ کے 5-5 سال کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, یا 2-2 سال کے بعد جو بھی ڈائریکٹر اور کمشنر آتا ہے, لیبارٹری سمجھ کے لاشوں پر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں. اس محکمے میں کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے ہی نہیں. اور اب نعیم اختر صاحب نے زبردست ایفرٹ کر کے ایک ٹرانسفر پالیسی بنائی, ہم نے اس کو ویلکم کیا. اگر اس محکمے میں کوئی ٹرانسفر پالیسی ہوتی, کوئی ایجوکیشنل پالیسی ہوتی, ایک سسٹم ہوتا, اور سسٹم میں جو کوئی ڈائریکٹر آتا, کمشنر آتا, منسٹر آتا, سسٹم کے مطابق چلتا. یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں, اور کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. گاڑی جہنم میں جائے, ادھر جائے, کسی کی پرواہ نہیں. ڈرائیور آتے ہیں, چلاتے ہیں, ہم لاشوں کے ڈیروں کے اوپر سے چلاتے ہیں. آپ نے ٹرانسفر پالیسی کی بات کی سرکار کی, یہ ٹرانسفر انڈسٹری جو بنی تھی, یعنی اس میں پیسہ تو لگتا تھا, آپ کے ٹیچر کی انکم نہیں ہے, پھر وہ پیسہ کیوں دیتا تھا ٹرانسفر کی؟ دیکھیں میں آپ کو جموں کی مثال بتاؤں. جموں میں ہمارے, کیونکہ وہاں جموں کی ٹوپوگرافی الگ ہے, وہاں 300-400 کلومیٹر کی دوری پر استاد تعینات کیا جاتا ہے. وہاں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے دے کے لوگ آتے تھے واپس, کیونکہ ٹرانسفر پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ غریب استاد پھنستے تھے وہاں. پولیٹیکل بیوروکریٹ کا کوئی رشتہ دار ہوتا وہ تو جائے گا ہی نہیں. سیاستدان کا کوئی رشتہ دار دور دراز بھی ہوتا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا, نعرے دینے والا ہوتا, جھنڈا چڑھانے والا ہوتا, وہ بھی نہیں جاتا. جو غریب, جس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہو, جس کو کوئی پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہو, جس کو بیوروکریسی کا ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو, وہ 5-6 سال وہاں رہ کے, اس کے بزرگ والدین بیمار ہو جاتے, اس کو مجبور کیا جاتا ہے
اپنی بیوی کے گہنے بیچنے کے لیے تاکہ وہ اپنی ہوم ڈسٹرکٹ میں ہوم ٹاؤن میں واپس آئے. ان کو اس کو CBI پروب کر بھی, جو بھی MLA, جو بھی منتری, جو بھی ڈائریکٹر, جو بھی زرڈیوں سے پھنس جائے گا, he should be punished in broad daylight. آپ اب 25 تاریخ کو پروٹیسٹ کی مانگ کریں. لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کشمیر میں آلریڈی ہے, ایک بار پھر آپ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں. دیکھیے اگر آرڈر ہوتا تو پھر ہمیں تنخواہ ملتا. یہاں جب آرڈر ہی کہیں غائب ہے تو ہم پھر لا اینڈ آرڈر کی پرابلم آتی ہے. ہم تو سڑک پر نکلیں گے, ہم پورا من ہے, سرکار ہمیں ڈنڈا مارے ہم چلائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں ستم کر ادھر آؤ ہنر آزمائیں, اب تیر آزما جو ہم جگر آزمائیں. ہم تو استاد ہیں, ہم کہاں ڈنڈا اٹھائیں گے, ہم کہاں پتھر ماریں گے, ہم چلائیں گے. ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہمارے والدین دوا کے لیے پریشان ہے, ہمارے گھر میں چولہا بجھ گیا ہے. تو اس چیز کو لے کے, اور حق بنتا ہے ہمارا. جب ہم نے EJAC کے وسادت سے اسٹرائک کی, سرکار نے بہت بڑا آرڈر نکالا پریویس گورنمنٹ نے نو ورک نو پے, اور ہمارا حق بنتا ہے. اگر سرکار نے 7 مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں دی, ہمارا حق بنتا ہے, ہم کہیں گے نو پے نو ورک, اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہمیں ایک کمزوری ہے, وہ ہمارے بچے ہیں. اگر بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو 10 دن میں یہ سرکار گھٹنے ٹیکنے پر ان کو مجبور کرتا ہے. اب بھی ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اگر سرکار نے معاملہ حل نہیں کیا تو یہ سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے ہماری موومنٹ, اور سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا. اور ہماری بات حق پر مبنی ہے, ہمارا حق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث بھی ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ملنی چاہیے. اگر مزدور کو اگر ہمیں 6 مہینے تک کی مزدوری نہیں ملی, ہمارا حق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, ہم کہیں گے, ہم چلائیں گے. اگر پیسہ نہیں ملا تو ہم ٹھیک کہیں گے, ہمارا تنخواہ نہیں ملا ہم کام نہیں کریں گے. جب مطلب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو نو ورک نو پے نو ورک, ہم کہیں گے, ہم آگے ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا نو پے نو ورک کا پروگرام ہوگا. قیوم صاحب, اب سرکار نے بہت سی ٹرانسفر پالیسی آپ کی ہے, کہ آپ جو سرکار نے نعیم اختر نے بتایا ہم نئی ٹرانسفر پالیسی لائیں گے, ایک ٹرانسفر انڈسٹری کو ختم کریں گے, اسے آپ سہمت؟ دیکھیے ٹرانسفر پالیسی جو نعیم اختر صاحب نے لاگو کی ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن ایک چیز اس میں خامی ہے, RTs کو اس ٹرانسفر پالیسی کے دائرے میں نہیں لایا گیا. اگر ہم کہیں گے کہ 4 سال میں کوئی ٹیچر کہیں رہ کے سٹیگنٹ ہوتا ہے, وہ نہیں پڑھا سکتا ہے, جو RT پچھلے 18 سال سے ایک ہی جگہ پر کام کرتا ہے, کیا اس کی اسٹیگنیشن نہیں ہے؟ کیا وہ ٹیچر نہیں ہے؟ اگر 5 سال کے بعد وہ کنفرم ہو گیا, اس کا سروس بن گیا, وہ جنرل لائن ٹیچر بن گیا, 5 سال کے بعد اس پر وہی قانون لاگو ہونا چاہیے جو جنرل لائن ٹیچر ہونا چاہیے. نعیم اختر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, RT جو ٹرانسفر پالیسی بنی ہے اس میں RTs کو فوری طور انکلوڈ کیا جائے. دیکھو RTs میں ایک ہیومن معاملہ ہے. میری بہن ہے کوپوارا کی, اس کی شادی ہو گئی ہے جموں میں, کٹھوا میں, راجوری میں, اسلام آباد میں. کیا اٹ از ہیومنلی پاسبل کہ میری بہن اسلام آباد سے کوپوارا ڈیوٹی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بہن بیٹی والے نہیں ہیں؟ کیا ہم کو ہیومن ہارٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں درد نہیں ہے؟ ہم کو اس چیز کو اس لیول پر سوچنا چاہیے. ٹرانسفر پالیسی کا ویلکم, 2 سال انہوں نے رکھا, ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ایک اہم جو ہمارا مدعا تھا, ہم نے ریکویسٹ کی تھی نعیم صاحب کو بھی, ہم نے کمشنر صاحب سے بات کی, جو دور دراز علاقوں میں لداخ, کرگل, زنسکار, ڈوڈا, کشتواڑ جو ماسٹر ٹرانسفر ہوتے ہیں, لیکچرر ٹرانسفر, انہوں نے 1 سال کیا, ہم ویلکم کرتے ہیں. لیڈیز کے لیے انہوں نے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں رہنے کی بات کی, ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن نعیم صاحب سے میری بڑا امتحان ہے, نعیم صاحب کو بہت بڑا امتحان ہے. اگر نعیم صاحب اس امتحان میں کامیاب ہوئے, اس ٹرانسفر پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹیچرز فورم بھرپور سپورٹ کرے گی. جو بھی خامیاں محکمہ تعلیم ہے, سب سے بڑا ناسور یہی تھا, کیونکہ ٹرانسفر نہیں کر پاتے انفلوئنس کی وجہ سے, فیوریٹزم کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں کہ ماسٹروں پر الزام لگاتے ہیں, ایک اسکول میں 50 ماسٹر ہیں, 10 لڑکے ہیں. کس نے رکھا؟ عبدالقیوم وانی تو ٹرانسفر نہیں کرتا, عبدالقیوم وانی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی نہیں ہے, عبدالقیوم وانی کسی کو سسپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ نے ڈائریکٹر رکھا ہے, کس کے لیے رکھا ہے؟ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ ریشو کے مطابق اس کو ٹیچروں کو تعینات کرتا, تنخواہ اسی کا لیتا ہے. مجھے پڑھانے کے لیے تنخواہ ملتا ہے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے. اگر وہ مانیٹر نہیں کرے گا, سسٹم کرو, بند کرو یہ ڈائریکشن آفس, بند کرو یہ زڈیو زونل آفس. کیوں تنخواہ لیتے ہیں؟ پھر تو ایسے چلتا ہے سسٹم. اگر یہ سسٹم میں لگے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے, دے شوڈ گو فار مانیٹرنگ. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں سبجیکٹ ٹیچر نہیں ہے, رزلٹ کم آتا ہے. ہم نے چلایا, مجھے ایک ڈوڈا کا ایک استاد آ گیا, ہائی اسکول میں 3 استاد کام کرتے, ایک ہیڈ ماسٹر, ایک ماسٹر اور ایک ٹیچر, 250 بچے تھے. رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ریشو کے مطابق ہر ایک اسکول میں اسٹاف جانا چاہے. اور اب ٹرانسفر پالیسی اب کوئی طوفان نہیں ہے, 1 سال کے لیے کوئی دوسرے دور دراز علاقے میں جائے, 1 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے ہی نہیں. ہر ایک کو خوشی سے جانا چاہیے. اور ہم سب کو دیکھنا چاہیے بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے. اور ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے, چاہے کوئی ٹیچر ہو, کیونکہ محکمہ تعلیم میں چپراسی سے منسٹر تک جو بھی تنخواہ لیتا ہے وہ صرف بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے لیتا ہے. ہم سب کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے محکمہ تعلیم کو ڈگر پہ لانے کے لیے, ہمارے بچوں کو نئے تقاضوں کے مطابق تعلیم فراہم کرنے میں
کوئی اگر کوئی خامی ہے اس کو دور کرنے میں اکاؤنٹیبلٹی ہم لانا چاہتے ہیں اس محکمے میں, ریڈ ٹیپزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم. تو اس میں مطلب جو تعلیمی نظام جو جہاں ایک مطلب زنگ آلودہ یہ بورڈ نے اس تعلیمی نظام کو بنایا. میں نے اس سے پہلے بھی سرکار کو کہہ دیا, میں نے کہا سلیبس بنانا ٹیچر کا کام ہے, بورڈ کو اس کے ساتھ کیا ہے. بورڈ تو امتحان کرنے کے لیے ایک ایجنسی ہے, وہ امتحان کریں, سلیبس ہم مانیٹر کریں. اور اگر سلیبس مانیٹر کرتے ہیں اس میں لاتے ہیں جو 10 سال پہلے ریٹائر ہو گیا کوئی آدمی, آپ میتھ کا پرچہ بناؤ, آپ ایجوکیشنل پالیسی بناؤ. 20 سال ریٹائر ہوئے ہیں کسی آدمی کو, اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے چھوٹ گیا ورنہ اس کی جگہ کہیں اور ہوتی, وہ آتا ہے ایجوکیشن پالیسی بنانے کے. ایجوکیشن پالیسی کو نئے لڑکے نئے تقاضوں کے مطابق لوگ ستاروں پر چڑھ گئے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے ہمارا جو سلیبس ہونا چاہیے کشمیر ہسٹری کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہم کہاں سے ہیں, ہم کہاں کے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں. جغرافیہ میں ایسے سوال جن کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم نے کشمیری کی بھی ہم وکالت کرتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی زبان کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم کشمیری کو کریں ڈوگری کو بھی کریں, لیکن اگر ہم دینی تعلیم کو بھی محکمہ تعلیم میں چاہے جموں میں ان کا اپنا دین دھرم ہے اگر اپنی لیول پر بھی وہ, کیونکہ اخلاقیات کا زبردست فقدان ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی میں. اگر اخلاقیات کا فقدان ہے تو نزلہ ہم پر گراتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں مورل ایجوکیشن کا ایک امپارٹنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے اور اس میں ٹرسٹ کرنا چاہیے سرکار کو, تاکہ جو مورل ڈیگریڈیشن سوسائٹی میں ہے اس پر بھی ہم قابو. مورل ڈیگریڈیشن کے لیے تو سرکار یا عام لوگ صرف استاد کو کہتے ہیں کہ اس نے اچھا پڑھایا نہیں, اچھا اس کو مورلی اس کو ٹرینڈ نہیں کیا. دیکھیے ایجوکیشن از اے ٹرائی پولر پروسیس, لیکن میری نظروں میں یہ 4 پولر پروسیس. یہ ایک ٹیچر, والدین, سماج, اور دیکھیے ایک تو فیملی, دوسرا تو ٹیچر, تیسرا تو سوسائٹی. سوسائٹی بعد کے بعد ایک اہم کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کو ہم اس میں علیحدہ نہیں چھوڑیں. یہ 4 پولر پروسیس ہے. اگر یہ چاروں ستون اچھے طریقے سے کام کریں, گھر میں بھی اس کا ماحول اچھا ہو, گھر میں اس کو گھر والے نہیں کریں گے وہ ٹی وی کے سامنے دن بھر رہے گا, دیکھے گا فحش فلمیں. ٹیچر کیا کرے گا؟ ماحول جو اس کے ارد گرد ہو, وہاں شراب چلتا ہو, وہاں جوا اڈا ہو, اگر سوسائٹی اس کو ختم نہ کرے تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا. پھر ایڈمنسٹریشن اس میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. پھر ایک رہ گیا ایک بیچارہ ٹیچر, اس کے ہاتھ میں کوئی لائن, وہ تو کوئی قانون خود نافذ نہیں کر سکتا ہے, وہ صرف بچے کو زبان ہی کہہ سکتا ہے. لیکن استاد کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ اب اگر وہ سب نے بچے کو چھوڑا ہے, اب وہ سرکار کی کو بھی بچے کے مستقبل کی فکر نہیں ہے, اخلاقیات کی فکر نہیں ہے, والدین نے بھی چھوڑا ہے, لیکن جو ہم پر اپنا حصہ ہے ہم اس اسے کو اچھی طرح سے نبھائیں. میں اہم مدعا اب سرکار کا دوسرا آ رہا ہے جسے ہم عام طور پہ اب کہتے ہیں کہ نئی امپلائمنٹ پالیسی. نئی امپلائمنٹ پالیسی میں سرکار کا کہ جو جہاں کا ہے رول ڈیولپمنٹ کا ہے, گیزٹڈ ہے, نان گیزٹڈ ہے, وہاں سے کنٹریکچوئل سسٹم ایک بار پھر وہ کنٹریکچوئل سسٹم اسٹیٹ پہ. دیکھیے میں نے ہر وقت کنٹریکچوئل سسٹم کی مخالفت کی. میں چاہتا ہوں کہ خوف کے مادھیم سے کسی کو کہیں کہ وہ اچھا کام کریں, کسی کو کنٹریکچوئل رکھیں, کسی کو عارضی رکھیں, اور اس خوف کے انڈر رکھیں کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا میں نکالوں. ہمیں لوگوں کے ذہنوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم وی بلانگ ٹو دا سوائل. ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں نکال, اپنی ضمیر میں یہ چیز رکھنے, اگر میں ٹیچر ہوں مجھے وہی کام کرنا ہے جو پیغمبرانہ پیشہ ہے, مجھے اس پیشے کے ساتھ مطلب انصاف کرنا چاہیے. کوئی ڈاکٹر اس کو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ٹھیک ہے یہاں اس وقت سرکار نے کہا 60,000 پوسٹ ویکنٹ ہے, لیکن یہ آفیشل ریکارڈ ہے, ان آفیشلی 1 لاکھ سے زیادہ پوسٹ ویکنٹ ہے. میں سرکار کو چاہتا ہوں کہ ایک جو امپلائمنٹ پالیسی بنائی ہے مفتی صاحب نے, وہ امپلائمنٹ پالیسی ایسے بنے جیسے میرٹ, اس میں میرٹ کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو جائے اور برین ہنٹ ہو جائے, ٹیلنٹ ہنٹ ہو جائے. اس میں اگر میرٹ کا کمپوننٹ نہیں ہم رکھیں گے, کیونکہ ہمیں پروفیسر کو مطلب تعینات کرنا ہے, ہمیں لیکچرار کو تعینات کرنا ہے, ہمیں ڈاکٹر کو تعینات کرنا ہے. آرٹی پیٹرن پر ڈاکٹر تعینات نہیں ہوگا, لیکچرار تعینات نہیں ہوگا. آرٹی پیٹرن پر ہم نے کیا ہے, لیکن اس کے بھی مطلب ریپرکشنز ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں اس میں بھی خامیاں ہیں. ہمیں ہر چیز میں ہمیں میرٹ دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی پالیسی ہم بنائے اس سے لوگوں کا فائدہ ملے. اور جو بھی پوسٹس ویکنٹ ہے 60,000 پوسٹس, یہ پچھلے 10-15 سال سے ویکنٹ ہے. تنخواہ آتا ہے. ہاں یہ 60,000 پوسٹ کا بجٹری ہے نا, یہ آتا ہے. نان پلان میں اس کا پیسہ آتا ہے, B4 میں دلی سے سرکار سے پیسہ آتا ہے. ہمیں نہیں لگتا ہے مس مینجمنٹ کہاں ہے, کیونکہ جو بھی پوسٹ ہے اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے اس پوسٹ پہ تنخواہ آتی ہے, برابر آتے ہیں اس پوسٹ کی تنخواہ. لیکن یہ کہاں جاتا, یہ پیسہ کہاں جاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میں سرکار سے کہتا ہوں جو نئی ریکروٹمنٹ پالیسی ہے اس کو اس لیول پر, اسٹیٹ لیول پر میرٹ کو اخذ کیا جائے اور ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے اور جاب اپرچونیٹیز کو بڑھایا جائے. دیکھیے ہمارا اس وقت پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اگر ہم اس کو ریوائیو کریں. ایک دن میں نے درابو صاحب سے بات کی, وہ جموں کشمیر بینک کا چیئرمین تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر میں فائنانس منسٹر ہوتا تو میں جموں کشمیر بینک
की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जो वीक प्राइवेट सेक्टर है, जो मतलब इल प्राइवेट सेक्टर है, जो बीमार जो यूनिट्स हमारे हैं, उनको रिवाइवल के लिए मैं 100% इन्वेस्ट जम्मू कश्मीर बैंक से करूंगा और 20% बेनिफिट मैं ले लूंगा, 80% मैं सरकार को दे दूंगा। हजारों की तादाद में हम लोगों के लिए मतलब जॉब एवेन्यूज मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम देखो, हमारी आप हैंडलूम कॉर्पोरेशन देख लीजिए, हमारे यहाँ वुड का मतलब इंडस्ट्री देख लीजिए, JKI देख लीजिए, रेशम खाना देख लीजिए, हमारी रेशम दुनिया में तो मशहूर है। मैं कोई साहब, बहुत कम वक्त मेरे पास बचा है, लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा, सरकारी स्कूल में टीचर जो है डिलीवर करने में अक्सर नाकाम कहा जाता है, लेकिन जब यही टीचर अपना प्राइवेट स्कूल खोलता है तो बड़ा कामयाब रहता है। बहुत सी मिसालें मेरे सामने हैं, आपके सामने भी हो सकती हैं। क्या ये दिल लगा के सरकार? देखिए क्या बात होती है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, ये तो इसमें तो सब लोग बहुत लोगों की जिम्मेदारी होती है। हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, उर्दू का। हाई स्कूल में हमारे टीचर 4 हैं, एक सब्जेक्ट का टीचर हमें अवेलेबल नहीं है। मैंने ये भी देखा है, एक दिन परसों ही एक ऑफिसर एक स्कूल में गया, एक बहुत बड़ा ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर, वो एक हायर सेकेंडरी में गया, वो हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को बोलता है आपका पॉलिटिकल साइंस जो यहाँ है साइंस का, एक को दूसरे हायर सेकेंडरी में भेजो। तो जनाब ये साइंस पढ़ा, तो पॉलिटिकल साइंस वाला साइंस क्यों नहीं पढ़ाएगा? आप देखो एट द हेलम ऑफ अफेयर कौन लोग बैठे जिसको अभी भी डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद भी ये पता नहीं है कि साइंस एक अलहदा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस अलहदा सब्जेक्ट है। जब 3 सब्जेक्टों के हमारे पास टीचर अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है, जब रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट निकलता है फिर अक्टूबर में, नवंबर में, मार्च में जब भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उस स्कूल के सब बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि एक किताब में 2 किताब में फेल होके हम कहते हैं कि स्कूल का रिजल्ट परसेंटेज 0 है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने 10 बार रिकमेंड किया, हमारे पास मैथ टीचर नहीं, साइंस टीचर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ है। अगर कोई टीचर प्राइवेट स्कूल का कहीं अपॉइंट हो जाए, उसको प्राइवेट स्कूल वाले 20 दिन पहले, 1 महीने पहले वो प्राइवेट स्कूल को लिखता है कि मुझे निकलना है, मुझे दूसरी जगह पर नौकरी मिली है, वो 4 दिन के बाद अरेंजमेंट करके फिर उसको छोड़ते हैं। हमारे स्कूलों में 16,000 अभी आपके पास ऑफिशियल फिगर है, 16,000 उसातिज़ा के पोस्ट वैकेंट हैं, ये ऑफिशियल है। मैं कहता हूं 20,000 से ज्यादा है। जब 20,000 के उसातिज़ा के पोस्ट वैकेंट है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट बेटर? चलिए, बहुत शुक्रिया कयूम वानी साहब से बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में सवाल बहुत उठते हैं। रियासती असम्बली में खुद तालीम के वजीर ने भी सवाल उठाया, 1 महीना हो गया, उसके बाद अब तक तालीम का वजीर उस पर और कोई बात नहीं कर सका। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तालीम का वजीर, जिन्हें नईम अख्तर भी के नाम से भी पुकारा जाता है, सारा काम कमिश्नर पर ही छोड़ रखे हैं और ख़ुद सियासत कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में तालीम के मैदान पर सियासत है, और अब सियासत के साथ साथ दूसरा बड़ा कदम ये भी है कि 25 की तारीख और रियासत के मुलाजमीन हड़ताल पर जाएंगे, और उस हड़ताल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए सरदर्दी ज़रूर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सरदर्दी और पुरानी बात है, पिछले 20 सालों से नहीं बल्कि 25 सालों से देखते आ रहे हैं कि सरकार और मुलाजमीन के दरमियान तकरार और टकराव की सूरत बनी रहती है। लेकिन अब नई सरकार बनी थी, टकराव और तकरार की सूरत कम होने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत से यही पता चल रहा है कि रास्ता लंबा कठिन है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। मेरे सहयोगी सईद मंजूर के साथ मैं आपका मेज़बान सनम एजाज लूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।